بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ڈاکٹر خالد ہوں۔ میں تقریباً 6 سال سے اپنا پیٹس کلینک چلا رہا ہوں۔ اس میں پیٹس کی جو ڈیزیزز ہوتی ہیں یا ان کا نیوٹریشن وغیرہ کے حوالے سے ان کی جو ٹریٹمنٹ ہوتی ہے وہ کی جاتی ہے۔ تو اگر آپ بھی اپنے پیٹس کے بارے میں کچھ جاننا چاہتے ہیں یا ان کی کوئی بھی ڈیزیز ہوتی ہے اس کے بارے میں آپ اس کا ٹریٹمنٹ کروانا چاہتے ہیں تو آپ ہیلو ہیلتھ پاکستان کے پلیٹ فارم سے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں۔ آج میں آپ کو پیٹس کی ایک بڑی خطرناک ڈیزیز جو ہے اس کے بارے میں بتانے لگا ہوں، اور یہ اسپیشلی ڈاگس کی یا بچز جو ہوتی ہیں ان کا مسئلہ ہوتا ہے، جیسے کہ فالس پریگنینسی۔ ٹھیک ہے، فالس پریگنینسی ہوتی کیا ہے، اس کے سمپٹمز کیا ہوتے ہیں، اس کا ٹریٹمنٹ کیا ہے، اور کیسے آپ اپنی جو فیمیل ڈاگز ہوتی ہیں ان کو اس بیماری سے بچا سکتے ہیں۔ فالس پریگنینسی ایکچولی جو صحیح پریگنینسی ہوتی ہے نا اسی کی طرح ہی ہوتی ہے، یعنی کہ جو آپ کی فیمیل ڈاگز ہوتی ہیں وہ ویسے ہی سائنز شو کرتی ہیں، جیسے ان کی بیلی کا بڑا ہونا، میمری گلینڈز کا بڑھ جانا، اور ان کے کلر جو ہوتے ہیں وہ چینج ہو جاتے ہیں۔ اس طرح جو پرولیکٹرل ہارمونز ہوتے ہیں وہ انکریز ہو جاتے ہیں، جس کی وجہ سے جو میمری گلینڈز ہیں ان کے اندر ملک بھی آنا شروع ہو جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، اور آپ یوں سمجھتے ہیں کہ آپ کی جو ڈاگ ہے وہ بالکل پریگننٹ ہے، اور جب اس کا پورا جیسٹیشن پیریڈ جو ہوتا ہے اس کا 2 منتھس کا ہوتا ہے، یعنی 62 ڈیز یا 63 ڈیز تک ہوتا ہے، اور جب یہ جیسٹیشن پیریڈ مکمل ہو جاتا ہے، تقریباً 2 منتھس مکمل ہو جاتے ہیں، اور اس نے آپ سمجھتے ہیں کہ اب وہ برتھ کرے گی بچوں کو، لیکن وہ بچے نہیں دیتی اور اس کی جو پریگننسی ہوتی ہے وہ ختم ہو جاتی ہے، تو آپ پریشان ہو جاتے ہیں کہ یہ مسئلہ کیا ہوا ہے۔ ایکچولی یہ فالس پریگننسی کہلاتی ہے۔ ٹھیک ہے، اس کی وجہ جو ہوتی ہے وہ ایکچولی ہارمونز ہوتے ہیں یا نیوٹریشن کا مسئلہ ہوتا ہے، یعنی کہ جو ہارمونل امبیلنس ہو جاتا ہے، جو ہارمونز ہوتے ہیں وہ یا بڑھ جاتے ہیں یا کم ہو جاتے ہیں۔ تو جیسے آپ جانتے ہیں، یا جو پروجیسٹرون ہارمون ہوتا ہے یہ باڈی کے اندر جو کنسیپشن ہوتی ہے اس کو انکریز کرتا ہے، اس کو یہ پروٹیکٹ کرتا ہے۔ کنسیپشن کا مطلب یہ ہے کہ جو بچے اس کی یوٹرس کے اندر ہیں وہ ان کو محفوظ رکھتا ہے، پریگنینسی کرواتا ہے پروجیسٹرون ہارمون۔ تو ہارمونل امبیلنس کی وجہ سے جو پروجیسٹرون ہوتا ہے وہ انکریز ہو جاتا ہے، لیکن اس کی بیلی جو ہوتی ہے یا یوٹرس ہوتی ہے اس کے اندر بچے تو ہوتے نہیں ہیں، اور پروجیسٹرون ہارمون کے انکریز ہونے کی وجہ سے اب وہ جو بیلی ہوتی ہے اس کو ایک میسج آتا ہے، جس کی وجہ سے وہ یوٹرس کا سائز بھی بڑھنا شروع ہو جاتا ہے، بلڈ بھی زیادہ آنا شروع ہو جاتا ہے، بیلی جو ہوتی ہے وہ بڑھنا شروع ہو جاتی ہے، اور پروجیسٹرون کے ساتھ ایک پرولیکٹول ہارمون ہوتا ہے جو کہ ملک پروڈکشن کرتا ہے۔ تو اس وجہ سے جب پرولیکٹول ہارمون بھی انکریز ہوتا ہے تو اس کی وجہ سے جو اس کے میمری گلینڈز ہوتے ہیں یعنی نپلز ہوتے ہیں ان کا کلر بھی چینج ہو جاتا ہے، وہ بڑے بھی ہو جاتے ہیں، اور ان کے اندر ملک بھی آنا شروع ہو جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ مسئلے ہوتے ہیں۔ یا ایک دوسری وجہ اس کی نیوٹریشن بھی ہو سکتی ہے۔ آپ اپنی جو فیمیل ڈاگز ہوتی ہیں ان کو ڈفرینٹ جو کمپنیاں ہوتی ہیں آپ ان کی فیڈ اس کو کھلاتے ہیں، وہ کمپنیوں کی فیڈ اچھی بھی نہیں ہو سکتی، آپ کسی برانڈ کی فیڈ نہیں کھلاتے، تو یا آپ اپنے گھر میں جو نسخے ہوتے ہیں وہ اس کو دیتے رہتے ہیں، کوئی چیز زیادہ ہو جاتی ہے، کوئی چیز کم ہو جاتی ہے، جس کی وجہ سے اس کا ہارمونل امبیلنس ہو جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو اس کی وجہ سے بھی یہ جو فالس پریگننسی ہوتی ہے یہ مسئلے کرتی ہے۔ ٹھیک ہے، تو آپ اس سے کیسے بچ سکتے ہیں؟ ایک چیز یاد رکھیے کہ جو فالس پریگننسی ہوتی ہے اگر ایک دفعہ ہو گئی ہے تو نیکسٹ ٹائم اس کے چانسز مزید بڑھ جاتے ہیں۔ اس لیے اگر آپ ایک دفعہ اپنی فیمیل ڈاگ میں فالس پریگننسی کو دیکھتے ہیں تو نیکسٹ ٹائم کے لیے آپ کیا کریں کہ جب یہ فالس پریگننسی ختم ہو جائے اس وقت آپ اپنی فیمیل ڈاگ کو کسی اچھے پیٹس ہاسپٹل میں یا پیٹس کلینک پہ لے کر جائیے، اس کے ٹیسٹ کروائیے۔ ٹھیک ہے، جو ویٹس ہوں گے وہ اس کے ٹیسٹ کریں گے، اور پھر آپ کو وہ بتائیں گے کہ اس کے اندر مسئلہ کیا تھا، اس کے مطابق وہ پھر آپ کو بتا دیں گے کہ نیکسٹ ٹائم اس نے ہیٹ میں کب آنا ہے، اور جب ہیٹ میں آئے گی ایگزیکٹ آپ نے اسی وقت اس کو میٹنگ کروانی ہے، اور پھر آپ نے اس کا خیال رکھنا ہے اس کی نیوٹریشن وغیرہ کا بھی۔ تو اس کے ساتھ جو ہوتا ہے نا فالس پریگننسی کے وہ نیکسٹ ٹائم پھر چانسز ہوتے ہیں وہ کم ہو جاتے ہیں۔
ٹھیک ہے. اور اس کا ٹریٹمنٹ جو ہوتا ہے وہ بھی مطلب اس کے ساتھ یہ ہے کہ وہ جب ٹیسٹ کریں گے تو وہ آپ کو بتا دیں گے کہ کوئی ہارمون کی وجہ سے تھا یا اس کی جو اووری یا یوٹرس یا بیلی اس کے اندر کوئی زخم ہے یا کوئی مطلب وائرس کی وجہ سے ہے, بیکٹیریا کی وجہ سے ہے, کوئی زخم ہے یا کسی بھی وجہ سے, پھر وہ جو مسئلے ہوں گے وہ آپ کو اس کے مطابق میڈیسن دیں گے تو آپ اس کا ٹریٹمنٹ کریں گے تو اس کی وجہ سے نیکسٹ ٹائم پھر جو فالس پریگننسی ہوتی ہے اس کے چانسز ہوتے ہیں وہ ختم ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے, تو یہ ایک بڑا مسئلہ ہے, اکثر لوگ جو ہوتے ہیں وہ اس کے بارے میں پوچھتے رہتے ہیں. تو اگر آپ کو اس طرح کا مسئلہ کا سامنا کرنا پڑتا ہے تو آپ جو میں نے چیزیں بتائی ہیں ان کو کیئرفلی کریں گے اور اس کے مطابق اپنی جو فیمیل ڈاگ ہوگی اس کا آپ خیال رکھیں گے تو آپ کو نیکسٹ ٹائم جو ہوتا ہے نا وہ اس طرح کا کسی بھی مسئلے کا کوئی سامنا نہیں کرنا پڑے گا. تو ایک چیز اور یاد رکھیں کہ جب آپ کی فیمیل ڈاگز ہوتی ہیں وہ پریگننٹ ہوتی ہیں یا آپ اس کو میٹ کرواتے ہیں تو میٹنگ سے پہلے آپ ان کی ویکسینیشن لازمی کروا لیا کریں. ٹھیک ہے, تو ویکسینیشن کے بارے میں بھی میں نے پہلے ایک ویڈیو بنائی ہوئی ہے, وہ آپ دیکھ سکتے ہیں. اس کے علاوہ کینائن ڈسٹمپر یا ڈفرینٹ دوسری ڈیزیز ہوتی ہیں ان کو دیکھنے کے لیے آپ چینل کے ساتھ جو ہے نا وہ ٹچ رہیے گا. تو آنے والی ویڈیوز میں بھی میں آپ کو مختلف ڈیزیزز یا ٹریٹمنٹ یا ان کی نیوٹریشن کے بارے میں بتاتا رہوں گا. تو مجھے اجازت دیجیے. تھینک یو.